السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 15 جولائی 2024. پتہ ہی نہیں چلا اور 1 سال گزر گیا. انہی دنوں میں یو کے میں تھا اور 1 جولائی سے لے کر 18-19 جولائی تک روزانہ برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتی تھی. بڑا پیار دیا یو کے میں لوگوں نے. میں احسان مند ہوں سب دوستوں کا. بالخصوص نام تو بہت سارے ہیں لیکن آصف بٹ کا نام اس لیے میں لیتا ہوں. مانچسٹر میں رہ کے اور روزانہ وہ بڑا خیال کیا کرتا تھا. پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کے پریزیڈنٹ ہے. باقی دوست اب آپ جتنے ہیں پی ٹی آئی کے, میں باری باری نام لوں گا تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں. سارے سب دوستوں کا شکریہ. بہت خیال کیا, بہت توجہ دی. آج فیملی نے برتھ ڈے کا کیٹ ہے تو کوئی نہیں, برتھ ڈے تو نام کی برتھ ڈے ہے. تکلیف اور دقت تو ہے کہ ہاں لیڈر جو ہے اس وقت جیل میں ہے, لیکن بچوں کا بڑا مشکل ہے. ان کا پھر رائٹ ہے, اس رائٹ کو سامنے رکھتے. اور دیکھا جائے تو 57 سال ہو گئے. اب آخری دموں کی طرف ہیں. کیا پتہ آج زندگی, آج موت ہے, کل موت ہے, کسی کو تو کوئی پتہ نہیں ہے. نو بڈی نوز. اور جب اس دنیا سے جانا ہے پتہ بھی نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ آسانی رکھے سب کو. عمران خان صاحب کی جہاں ریمانڈ والا معاملہ ہے, نیب والے کیس میں 12 مئی کے 9 مقدمات 9 مئی کے 12 مقدمات ہیں جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی. بجلی مہنگی ہو چکی ہے, ادویات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہے. نیب میں آگے اسٹریٹجی کیا ہونی ہے وہ گفتگو کروں گا. باقی جو معیشت کو ٹھیک کرنے والے لوگ تھے وہ حال کیا کر دیا انہوں نے, وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کیا ہو گیا ہے. اور جو مزیدار بات ہے اور ہم سب کچھ دیکھنا ہے ذرا, وہ بہت ضروری ہے. عمران خان کے جو 12 مقدمات ہیں نا وہ سامنے, ریاست کے خلاف اکسانے کی دفعات تفتیش کی جائے گی. وہاں گئے, گرفتاری ڈالی کل, اور عمران خان کے خلاف مجموعی طور پر 16 مقدمات درج ہوئے اور 4 مقدمات میں ضمانت قرار رکھی ہے. اور لاہور پولیس نے اڈیالہ جیل پہنچ کر عمران خان کی باضابطہ گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی ہے. راولپنڈی کی عدالت سے عمران خان کو لاہور منتقل کرنے کی استدعا کی ہے, لیکن راولپنڈی کی عدالت نے سیکیورٹی خدشات کے سبب عمران خان کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی. اور پیر کو جو ہے نا عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور کی عدالت میں پیش ہوں گے اور عدالت سے جناح اس کیس میں عمران خان کے ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی. جسمانی ریمانڈ کی بات کر رہا ہوں میں. اور یہ لیگل ٹیم کو ایک کریڈٹ دینا ہے. لوگوں کا بڑا اعتراض رہا اس ایشو کے. چلے پہلے میں آپ تک جو ایف آئی آر ہیں جو 12 وہ کون کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹویٹ میں نے کیا ہے, بیک گراؤنڈ پہ ٹویٹ چل جائے گا. ایف آئی آر 96, 97 اور 103 2000 بلکہ 103, 108 اور 109 5 ایف آئی آر ہیں سرور روڈ کی. گلبرگ کی 3 ہے, 1271, 1280, 1283. ایک شادمان کی ہے 768. ریس کورس کی ایک ہے 852. یہ 2023 کی ہیں ساری. مغل پورہ 1570 اور مال ٹاؤن 367. یہ تعداد اب جو تھانوں کی ہے نا اب سینکڑوں میں ہو چکی ہے. لا اینڈ آرڈر کا حالت یہ ہے. اور میں گجرانوالے کے تھانے کا روزانہ کی میں نے آپ کو بتائی تھی تعداد, 200 ایف آئی آر روزانہ کی, 6000 مہینے کی. لا اینڈ آرڈر یعنی کیا ہماری ہم عوام کی جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم تو پولیٹیکل انجینئرنگ میں شامل ہیں. چاہے نیب لے لیں, ایف آئی اے لے لیں, اینٹی کرپشن لے لیں, پولیس لے لیں. پولیس اس طرح استعمال ہو رہی ہے آپ دیکھ تو رہے ہیں. اپنا اڈیالہ جیل کے باہر اتنی پولیس کہاں سے آئی تھی, کیا کرنے آئی. ایف آئی اے کے کیس میں صنم جاوید کے کتنی پولیس وہاں پہنچی. یعنی ایسے جیسے کوئی دہشت گرد پکڑو, جیسے اصل دہشت گرد تو پکڑو جا کر, وہ تو ختم نہیں کر سکے تم لوگ. یہ رہ گیا کہ یہ دہشت گرد. ابھی بھی سیاسی بلوغت نہیں آ رہی. پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اس وسائیت کے خلاف.
خواجہ سعد رفیق کا ٹویٹ بڑا ڈسکس رہا ہے کہ ہو رہا ہے، چلیں دیکھیے ابتدا ہو گئی ہے، آگے کیا ہوتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، ابتدا ہونی چاہیے تھی، آوازیں اٹھنی ضروری تھی، اور وہ اٹھ گئی ہیں۔ ایک جو بات آپ کے سامنے نا دیکھیں، توشہ خانہ کا فراڈ کیس ہے سارا، اور میں نے اس کا آرڈیننس جو ہے جس میں نائب امینڈنگ آرڈیننس یوسف رضا گیلانی نے دستخط کی تھی، آصف زرداری صاحب نہیں تھے یہاں، اور اس میں 14 دن سے ریمانڈ 40 دن کا کر دیا تھا، جھوٹا جعلی پرچہ 5 سال سے سزا 2 سال کی کر دی تھی، اور یہ جو توشہ خانہ والا جعلی ریفرنس ہے، سارا جھوٹا ریفرنس ہے، جس نے بنایا ہے اس کے خلاف بنتگی انجام تک جانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جتنے جھوٹے مقدمے ہو رہے ہیں اس کے خلاف پوری ایک اسٹریٹجی طے ہو چکی ہے۔ بشرا بی بی والے عدت والے کیس میں تو کام شروع ہو دیا، ڈیفامیشن کا نوٹس میں آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، وہ تیار ہو رہا ہے، اور وہ خاور مانکا کو ڈیفامیشن کا نوٹس جا رہا ہے، جو پریس کانفرنس کر کے جو باتیں انہوں نے کی ہے، he has to face the consequences۔ ایسے نہیں ہے، ایسے خالی ان نوٹس چیزیں نہیں جانے دی جائیں گی، اور پھر جھوٹا مقدمہ درج کرانے کے اوپر وہ بھی کارروائی کی جائے گی، اس کی آپ تک لائن آف ایکشن ساری آ جائے گی۔ سائفر یہ جو توشہ خانہ والا جو دوسرا 2.0 والا کیس ہے، ویسے تو توشہ خانہ تیسرا ہے، لیکن 2.0 والے میں جتنی گفٹ لیے، ڈپازٹ ہوئے، پروسیجر پورا فالو کیا گیا، جو متعلقہ وزارت ہے، جو توشہ خانہ کے والے سے جہاں ویلیویشن ہوتی ہے وہ ساری ہوئی، کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ ایک دم نیب کو کیا آ گیا، نیب تو پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے، لفظ جو استعمال کیے عمران خان نے غلط تو نہیں لفظ استعمال کیے، اب اس میں ریمانڈ 6 دن کا دیا، 2 دن کا ریمانڈ آگے کرانے کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے، وہ ابھی اب سامنے بتا رہا ہے۔ ایک وجہ یہ سمجھ لیجئے گا، یہ گرفتاری ڈال کے جو رکھنی ہے، جو ریمانڈ لینا ہے تو ایک ہی دفعہ ریمانڈ، بجائے یہ کہ وہاں سے رہائی ملے توشہ خانہ سے، ادھر سے پھر پکڑ لیں۔ آپ میری بات سمجھے ہیں کہ نہیں؟ کہ اگر ہونا ہے تو آ جائیں سارے ایک ہی دفعہ کر کے کریں، اور یہ کام اس طرح ہونا ہے، یہ کیس آ چکا ہے، اور ان میں عمران خان کی بریت ہے، نہیں میں بتا دوں آپ کو، اس میں عمران خان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک کیس اب آ چکا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جبیر گرال نے اور جسٹس علی ضیاء باجوہ نے بڑا خوبصورت ججمنٹ دیا ہے، تو اس ججمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے الٹیمیٹ یہ بات بھی کی جائے گی، یاد رکھیے گا۔ میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، سرم جاوید کے خلاف جھوٹے جعلی پرچے بنا کے ملے گا کیا ہے؟ ایک لیڈر ابھر رہی ہے، آپ خود لیڈر بنا رہے ہیں، یعنی بچوں کے پاس جائے یار، خود آ رہا ہے یار، کیا ظلم کر رہے ہیں آپ؟ گھریلو خاتون ہے، الیکشن اگر لڑنا چاہتی ہے، اسمبلی میں آنا چاہتی ہے تو اس کا حق ہے، مگر اس طرح یہ زیادتیاں نہ کریں۔ اب اس میں سننے میں جو یہی آ رہا ہے کہ ایم پی او میں اریسٹ کیا ہے، اور یہ نارمل بات ہے ایم پی او، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کئی فیصلے آئے ہیں، منہ کی کھانی پڑے گی، 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن 8 دن کتنی دیر یہ رکھنا ہوگا، رکھ سکیں گے۔ اور جو ڈسچارج والا کیس آیا اس میں جوڈیشل میجسٹریٹ نے بڑی ہمت کی ہے، ویسے اس نے اس کو سیلیوٹ بنتا ہے، اور اس نے جو باتیں ساری لکھی ہیں اگر ان چیزوں کو سارا رکھ کے سامنے آ جائیں، جس انسپیکٹر نے دیا ہے اس کے پاس کیا اتھارٹی تھا، کوئی ذکر نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کے دلوں میں ریاستی اداروں اور پاک فوج کی محبت اور عزت بڑی وسعت رکھتی ہے، اور وہ عزت و تکریم اتنی کمزور نہیں کہ ایف آئی آر میں لکھی گی فرضی کہانیوں سے متاثر ہو جائے، اور ایف آئی آر رجسٹر کرنے کا وہ مجاز ہی نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں وہ کہی ہیں۔ اب آپ کے سامنے 2 باتیں رکھ دیں پیٹرولیم کے حوالے سے، ادویات سب سے پہلے تو جو مہنگی بجلی کر دی ہے، بنیادی ٹیرف 7 روپے 12 پیسے کا اضافی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، 200 یونٹ تک والے صارفین 3 ماہ کے لیے اضافے سے مستثنا قرار دیا ہے، لیکن یہ چارج ہوگا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو لوٹ مار ہو رہی ہے، جو آلریڈی 200 یونٹ کی ایک ایوریج نکال کے جو 6 مہینے کا آپ نے ایوریج تو بل ڈال دیا پہلے ہی، فرق صرف اتنا ہے کہ جو یہ والا انکریز ہے وہ نہیں لگے گا، تو اس میں تو پہلے آپ نے ایوریج ڈال دی ہے، وہ تو ہوا نکال دی پہلے آپ نے، اور وہ معاملہ نیپرا کے پاس چلا گیا، اب نیپرا نے اس سارے معاملے کو دیکھنا ہے۔ ادویات میں جو بے پناہ اضافہ ہوا وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔
اور وہ کئی ڈراپ یعنی کئی قیمتیں ایسی ہیں جو 87 سے 380 روپے کی ہوگی، میں چیزیں نہیں لے رہا، 337% اضافہ ہوا ہے، اور یہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ الزام لگتا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف پہ، اب جواب دینا آپ شہباز شریف صاحب، یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ آپ قصوروار ہیں اس کے جناب، اور کوشش کریں گے ان قیمتوں کو بھی میں چھیڑوں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔